بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشاور ماڈل ڈگری کالج کے آن لائن لیکچر روم سے میں آپ کا مدرس اسلامیات محمد اسماعیل آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سال اول کی نصابی کتاب کے موضوع فضائل قرآن مجید پر بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فضیلت کے لغوی معنی کے بارے میں جانیں گے۔ فضیلت عربی زبان کا لفظ ہے، افضل سے نکلا ہے، بلند، اعلیٰ، اونچا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ فضیلت قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی اور حقیقی کامیابی کے لیے جو مقدس، عزت والی آخری کتاب اپنے پیارے حبیب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک اور پاک دل پر نازل فرمائی، اس کی شان دیگر تمام آسمانی کتابوں سے، یعنی اللہ جل شانہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ صحیح صحائف، سب سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید کے فضائل بہت سی آیات و حدیث میں مذکور ہیں، جن کا ذکر یہاں پہ ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اہم نکات: قرآن مجید میں جسم اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید باعث سے شفاعت ہے۔ جسم اور دلوں کی بیماریوں کا علاج، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام نصیحت آ چکا، یعنی تم کو نصیحت کرنے والا پیغام آ چکا، جو دلوں کی بیماریوں کا علاج، ایک جسمانی بیماریاں ہیں اور ایک دلوں کی بیماریاں، جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں، جیسے حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، منافقت، اس کو دل کی بیماری کہی جاتی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ سب اس بات کو غور سے سنیں کہ اگر آپ اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے، اس میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے لیے شفا رکھی، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن مجید ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باعث سے برکت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کلام مجید پڑھا جاتا ہے، اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں، اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خوشیاں نازل ہوتی ہیں، اطمینان، چین، سکون اس گھر پر اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، اس میں تنگی اور بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. یعنی اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے, خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کو سکھاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک اور جگہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام, یعنی قرآن پاک میں جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام جانے اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال جانے. حق تعالی شانہ اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرماویں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو. دخول جنت یعنی جنت میں جانا مشرکین اور کفار کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی کہ جو مسلمان ہیں اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا لازم ہو چکا. ان کے لیے اللہ پاک نے اس حافظ کے لیے یہ اعزاز و اکرام دیا کہ وہ اپنے خاندان میں سے, اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کرے تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر, اگر تو صبح کو جا کر ایک آیات کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے. یعنی کہ ایک آیت کے پڑھنے پر اس کو سیکھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, جبکہ دوسری طرف 100 رکعت نوافل پڑھنے میں وقت بھی زیادہ اور مشقت بھی ہے. اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت وہ معمول بھی ہی ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی علم کا ایک باب سیکھ لے, اب اس پہ عمل نہیں کر رہا. بعض ایسے علوم ہیں جیسے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ لیا, اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں, یا حج کے بارے میں اس نے علم حاصل کر لیا, اب حج اس پہ فرض نہیں لیکن اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے, حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی. یعنی حامل قرآن کے والدین کے لیے یہ اعزاز و اکرام ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا و مافیہ سے زیادہ ہے. تو خود حامل قرآن کے لیے کتنا اجر و ثواب ہوگا. قرآن مجید پر عمل دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے. قرآن مجید باعث شفاعت ہے, ذریعہ شفاعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس لفظ کو عمر پڑھنا ہے, وہ نہیں پڑھنا ہے ساتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں. روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ, میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا, میری شفاعت قبول کیجیے. حلال کھانا حلال پینا اس سے بھی میں نے اس کو روکے رکھا. اور قرآن شریف کہتا ہے کہ یا اللہ, میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا. یعنی رات کو یہ قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا اور نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا, جس کی وجہ سے یہ نیند اس کی کم پڑ جاتی اور یہ سوتا نہیں تھا رات کو.
میری شفاعت قبول کیجئے، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کراوے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جو بھی رات کو سونے سے پہلے تبارک الذی پڑھ لیتا ہے، اگر اس رات اس کی موت آئی تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے لوگوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، یعنی ایمان و عمل کے ذریعے، یعنی قرآن پہ عمل بھی ہو اور ایمان بھی ہو، اور بہت سی قوموں کو اس سے روگردانی پر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو تھوڑے وقت میں ساری دنیا پہ حکومت عطا فرمائی اور ان کو کامیابی عطا فرمائی، رفعت عزت عطا فرمائی، اور ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو آج ہر جگہ مسلمان تکلیف میں، پریشانی میں ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو موضوع تھا وہ فضائل قرآن مجید، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے، تھوڑا سا اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں کہ فضیلت جس کے معنی بلندی، اعلیٰ، اونچا ہے، اور اس میں سے چند فضائل کا ہم نے یہاں پہ ذکر کر لیا، جیسے قرآن مجید جسموں اور دلوں کی بیماریوں کا علاج، ہدایت و رحمت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور ذریعہ شفاعت ہے۔ میرے عزیز طلباء، اس موضوع کو پڑھنے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ معروضی سوالات اور ایک تفصیلی سوال دیتے ہیں آپ کو حل کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس کو اپنے گھروں میں حل کریں بہترین طریقے سے۔ پہلا جو معروضی سوال ہے، قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الف سب انسانوں کے لیے، با اہل عرب کے لیے، جیم مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے لیے، دال عربی زبان جاننے والوں کے لیے۔ نمبر 2، قرآن مجید نازل ہوا 25 سالوں میں، با 28 سالوں میں، جیم 40 سالوں میں، دال 23 سالوں میں۔ نمبر 3، قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ قرآن کے ناموں کی تعداد: الف 60، با 55، جیم 25، دال 40۔ نمبر 4، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو اہل مکہ الف خوش ہوتے، با خاموش ہوتے، جیم غور سے سنتے، دال چیختے چلاتے۔ آخر میں تفصیلی سوال، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ اس کو آپ نے اپنے گھر میں خوبصورت طریقے سے بہترین انداز میں لکھیں، تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری ساتھ ہوتی رہے۔ اور اگر آپ کو کہیں پہ سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کا کوئی سوال ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہ جو نمبر دیے گئے، اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ والسلام۔